أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ پچھلے جمعے ہم نے سورۃ بقرہ کی یہ آیت 183 نمبر پڑھی تھی کہ روزوں کی فرضیت کا مقصد وہ دل میں تقوی پیدا کرنا ہے، ہمیں متقی کرنا چاہتا ہے اللہ ان روزوں کے ذریعے۔ اور ہم نے پڑھا تھا کہ جب ہم متقی بنیں گے تو ہمارا دل قلب سلیم بن جائے گا، قلب منیب بن جائے گا۔ قلب سلیم کیا تھا کہ ہمارے دلوں میں دنیا کی خواہشات، اس کی آرزوئیں یہ ہمارے دل سے نکل جائیں گی اور شریعت کے تابع ہو جائیں گی۔ اور قلب منیب یہ تھا کہ ہم خطا کر لیں تو اس کے بعد ہم اللہ کے آگے معافی مانگنے والے، جھکنے والے بن جائیں۔ یہ قلب منیب تھا۔ تو قلب سلیم اور قلب منیب یہ مطلوب ہے ان روزوں کی وجہ سے بھی اور جنت میں جانے کے لیے بھی، کہ آدمی کا دل قلب سلیم ہو، اس میں اللہ کی محبت بھری ہوئی ہو۔ اب یہ کیسے پیدا ہو گئی؟ اس کے لیے ہم نے جو بات پچھلے جمعے سنی تھی وہ یہ تھی کہ ہم علماء کرام، صالح لوگ، نیک لوگوں کی محفلوں کو اٹینڈ کریں، ان کے ساتھ ہمارے روابط ہوں، ہم ان سے سیکھیں اور آگے سکھائیں۔ تو صحبت کا جو اثر ہے وہ ہم نے پچھلے جمعے پڑھا تھا۔ آج اس کا دوسرا اہم طریقہ وہ قرآن مجید سے تعلق جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی ہمارا دل قلب سلیم بن سکے گا۔ اس دل کو قلب سلیم بنانے کے لیے اب دیکھیں روزے کی آیات کے اندر، روزے کی آیت کی اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا، اور اس قرآن مجید میں ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ نے صراط مستقیم واضح کیا ہے اس قرآن مجید میں، وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اس میں دلائل ہیں ہدایت کے، اور یہ فرقان ہے، فرق کر دینے والی کتاب ہے حق اور باطل کی، توحید اور شرک میں فرق کرنا، دین کیا ہے اور کیا نہیں ہے، یہ بات سمجھانے کے لیے اللہ کا قرآن نازل ہوا ہے۔ تو جتنا اس قرآن مجید سے ہم ہدایت طلب کریں گے اتنا ہی ہم ہدایت کے اوپر چل سکیں گے۔ جتنا ہم اس فرقان سے حق اور باطل کا فرق معلوم کریں گے اتنا ہمارے لیے حق پر چلنا بھی آسان ہوگا اور باطل سے بچنا بھی آسان ہوگا۔ آج ہم یہ بات سیکھیں گے کہ علماء کرام کی صحبت کے ساتھ اس قرآن سے تعلق بھی مضبوط ہونا ہے، بلکہ قرآن مجید سے جتنا تعلق مضبوط ہوگا اتنا ہم ان لوگوں کو پہچان سکیں گے جو صراط مستقیم پر چلتے ہیں۔ کیونکہ لوگ علم کے نام پر بڑی پگڑیوں والے، بڑی ڈگریوں والے وہ شرک اور کفر بھی پھیلا رہے ہیں۔ اب ان کا پہچان کیسے ممکن ہے؟ ایک ہی طریقہ ہے کہ اس فرقان سے ہم ان لوگوں کو جان لیں جو صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم مغضوب اور ضال لوگوں کو بھی پہچان لیں تاکہ ہم ان کی صحبت اختیار کر سکیں جو صراط مستقیم پر چلتے ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی واضح ہدایات دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کا خاص اہتمام کرتے تھے۔ رمضان المبارک میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید کا دور وہ فرشتے کے ساتھ آپ کیا کرتے تھے، اور یہ روایت صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور احتساب کی نیت سے، ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کیا، اور اس قیام میں ہم قرآن سنتے ہیں، اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اب صحابہ کرام جو قرآن مجید سنتے تھے وہ اہل زبان تھے۔ اہل زبان ہونے کے ناطے وہ سمجھ رہے تھے کہ کیا سنایا جا رہا ہے، یہ قصہ آدم میں کیا بات بتائی جا رہی ہے، اس قصہ نوح میں کیا بات سمجھائی جا رہی ہے۔ وہ اہل زبان ہونے کی وجہ سے اس کا پورا مفہوم جانتے تھے، ان کے دلوں پر اس قرآن کا اثر ہوتا تھا۔ ہمیں اپنی جگہ ثواب ضرور ملے گا، اور یہی ثواب ملے گا کہ ہمارے گناہ پچھلے اللہ معاف کر دے گا، لیکن اس کے ساتھ ہم نے قرآن مجید کا فہم بھی حاصل کرنا ہے، قرآن مجید میں تدبر بھی کرنا ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 10 آیات سیکھتے تھے، جب تک اس 10 آیات کا مفہوم نہ جان لیتے، اس کو اچھی طرح سمجھ نہ لیتے، اس کے مطابق عمل نہ کر لیتے، اگلی آیات نہیں سیکھتے تھے۔ تو ہمیں بھی ہم 2 آیات پڑھے، 3 آیت پڑھے، اور اس کے بعد اس کا مفہوم سمجھے۔ الحمدللہ تفاسیر کی کتابیں بڑی عام ہیں۔ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی آسن البیان، عبدالسلام بھٹوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر القرآن، میاں جمیل احمد کی فہم القرآن، بڑی کتابیں تفسیر کی آپ کے سامنے موجود ہیں۔ تفسیر سعدی بھی ہے۔ جو شخص ان تفسیروں کے اندر غور و فکر کرے گا، اس سے دین سیکھے گا کہ اللہ نے اس رکوع کے اندر کہا کیا ہے، کس بات کا تذکرہ ہے، تو اس کا ایمان اور بڑھے گا، اس کو ہدایت کے دلائل ملیں گے۔ وہ صرف قصہ نوح عربی میں نہیں جان رہا، ترجمہ نہیں معلوم، لیکن جب ترجمے کے ساتھ پڑھے گا، تفسیر کے ساتھ پڑھے گا، تو یقیناً اس کے دل پر اثر ہوگا۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ قرآن مجید کے ذریعے آپ ہدایت بھی ڈھونڈیں، ہدایت یافتہ لوگ بھی ڈھونڈیں، اور اس کے ذریعے، اس فرقان کے ذریعے حق اور باطل میں فرق ہونے والے دلائل بھی سیکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خوشخبری سناتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی یہ کتاب جو اللہ نے آسمان سے نازل کی ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے پاس ہے، اور ایک اس نے زمین پر نازل کر دیا۔ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے۔ ایسے ہی فرمایا، خوش ہو جاؤ، اللہ کا یہ قرآن، اس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لو، بے شک اس کے بعد نہ تم ہلاک ہوگے نہ تم گمراہ ہوگے۔ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے۔ تو ہلاکت اور گمراہی سے بچنے کا طریقہ کیا ہوا کہ ہم قرآن مجید کو صرف تبرک نہ پڑھیں، صرف اس لیے نہ پڑھیں کہ ہر لفظ پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، وہ نیکیاں ضرور ملتی ہیں اور ضرور ملیں گی، اس لیے بھی پڑھ لیں، لیکن اس کا اصل مقصود یہ سمجھیں کہ ہمیں ہدایت کے دلائل اس سے سیکھنے ہیں، ہدایت کے دلائل ہم نے سیکھ کر ہم نے ہدایت پر چلنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا، اے میرے صحابہ، میں انسان ہوں،
ان قریب میرے پاس اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے گا، فرشتہ آئے گا اور میں فوت ہو جاؤں گا، میں اس کی دعوت پر لبیک کہہ دوں گا۔ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ پہلی چیز اللہ کی کتاب قرآن مجید، جس میں ہدایت اور نور ہے۔ تم اللہ کی کتاب کو پکڑ لو، اس سے تمسک اختیار کرو۔ آپ نے صحابہ کرام کو قرآن مجید پر عمل کے لیے ابھارا اور فرمایا کہ یہ اللہ کی رسی ہے، جس نے اس کی پیروی کی اس وہ ہدایت پر ہے، اور جس نے اسے چھوڑ دیا وہ گمراہی پر ہے۔ اور دوسری چیز میرے اہل بیت، میں اپنے اہل بیت کے متعلق تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے متعلق تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو یہ روایتیں ہم سے مطالبہ کر رہی ہیں، یہ احادیث مبارکہ، کہ ہم قرآن مجید کو اس لیے پڑھیں کہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی بدلیں گے۔ یہ نہیں کہ جنوں کو بھگانے کے لیے سورۃ بقرہ لگائی ہوئی ہے اور اس کے اندر جو آیتیں آ رہی ہیں سود کے بارے میں ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے۔ ہم اپنا کاروبار سودی کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، اس میں جو احکامات ہیں، طلاق کے احکامات ہیں، طلاق کے اندر خاص طور پر ہم شریعت کی بجائے جذبات کو دیکھتے ہیں۔ ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی کہ ہم طلاق جب غصے کی حالت میں دے رہے ہیں تو شریعت کے کن کن حکموں کو توڑ رہے ہیں۔ ہم غصے کے اندر اس کو دیتے ہیں، اللہ کا حکم ہے کہ وہ عورتیں بھی گھر سے نہ نکلیں اور مرد بھی گھر سے نہ نکالیں۔ 3 مہینے وہ عورتیں گھر میں رہیں، بن سمر کر رہیں، نان نفقہ اس کے خاوند کے ذمے ہے طلاق دینے کے بعد، لیکن ہم تو اس کو پہلے ہی نکال دیتے ہیں۔ ہم برکت کے لیے جنات کو بھگانے کے لیے سورۃ بقرہ لگائی ہوئی ہے، طلاق اور نکاح کے مسئلوں کے لیے ہم نے سورۃ بقرہ نہیں لگائی، وہ سیکھنے کے لیے نہیں لگائی۔ تو بھائیو، اس کا اصل مقصود تو سیکھنا ہے۔ جنات ضرور دور ہوتے ہیں جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن اصل مقصود نہیں چھوٹ سکتا کہ آپ اس کے مطابق اپنی زندگی تبدیل نہ کریں اور سمجھیں یہ کہ میں تو بڑا اچھا کام کر رہا ہوں، میں تو ہر وقت تلاوت سنتا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، یہ تو پھر مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ اگر ہم کبیرہ گناہ میں ملوث ہوئے، ہم سود کے کاموں میں ملوث ہوئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے سود لینے والے پر، سود دینے والے پر، سود لکھنے والے پر، سود کا گواہ بننے والے پر۔ اس لیے قرآن مجید کو عمل کے لیے پڑھیے، سوچ سمجھ کر پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس قرآن مجید کو، اس کے ذریعے کتنی ہی قومیں ہیں جنہیں اللہ عروج دیتا ہے، اور کتنی قومیں ہیں جنہیں اللہ پست کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ صحابہ کو جو عروج ملا کس لیے ملا؟ کون سی چیز ان کے ہاتھوں میں تھی؟ اللہ کا قرآن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وہ اللہ کا قرآن سن رہے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شرح بھی بیان کر رہے تھے۔ اللہ حکم دے رہا تھا نماز قائم کرو، آپ نماز کا طریقہ سکھا رہے تھے۔ اللہ حکم دے رہا تھا حج اور عمرہ کرو، آپ حج اور عمرے کا طریقہ بتا رہے تھے۔ تو آپ اس کی تفسیر بھی بیان کر رہے تھے، اور اس کا جو اصل چیز ہے وہ یہ کہ اس پر عمل کی طرف ابھار رہے تھے، اور بتا رہے تھے کہ عمل کی بنا پر، اس قرآن مجید پر عمل کی بنا پر کتنی ہی قومیں ہیں جن کو اللہ نے عروج دیا، اور جنہوں نے اس کو اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈالا اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قرآن مجید کو اپنا امام بنائے گا، یعنی اس کے حکموں پر چلے گا، اس کے مطابق زندگی بسر کرے گا، یہ قرآن مجید اس کو عروج دے گا، اور جو اس کو اپنے پیچھے رکھے گا،
یہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے۔ اب دیکھیے مقصود کیا بیان ہو رہا ہے کہ مقصود اس کتاب پر عمل ہے۔ ہم اس کو غلافوں میں لپیٹ کر صبح برکت کے لیے ایک رکوع پڑھ کر سمجھتے ہیں ہم نے حق ادا کر دیا، اس کا یہ حق نہیں ادا ہوا۔ اس کے بعد جو اصل حق ہے وہ اس کے ذریعے ہدایت طلب کرنا ہے، اس کو اپنا امام بنانا ہے، اس کے ذریعے اللہ کے حکموں کو پہچاننا ہے اور ان حکموں کے مطابق اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ یہ اس کا مقصود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتی ہیں، دین میں سمجھ اور اس کے پڑھنے کے بارے میں آپ ترغیب دیتے ہیں صحابہ کو کہ اس میں فقاہت اختیار کرو۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں گئے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آپ کے لیے پانی رکھا تاکہ آپ وضو کریں۔ آپ تشریف لائے اور پوچھا یہ پانی کس نے رکھا ہے؟ تو ابن عباس کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے رکھا ہے۔ آپ خوش ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ اس کو دین میں فقیہ بنا دے، دین کی سمجھ اس کو عطا کر دے۔ یہ روایت صحیح بخاری کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں فقاہت کی دعا دی ابن عباس کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہدایت پر ہے جس کا اخلاق اچھا ہے اور اس نے اس قرآن مجید کے ذریعے اس میں فقاہت حاصل کی ہے، اس کے اندر سوجھ بوجھ حاصل کی ہے، یہ شخص ہدایت پر ہے۔ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے۔ دیکھیے سورۃ توبہ کا آیت نمبر 122 ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کیسے ترغیب دیتا ہے ہمیں کہ ہم اس کے اندر کیا کریں، کیسے غور و فکر کریں۔ فرمایا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، یہ تو ممکن نہیں کہ سارے مومن اکٹھے نکل جائیں، کاروبار بند کر دیں، تجارت بند کر دیں، مزدوریاں بند کر دیں اور سب کے سب وہ نکل کر دین سیکھنے لگ جائیں۔ اللہ فرماتا ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، ہر جماعت میں سے چند لوگ ایک فرقہ کیوں نہ نکلا، کس لیے؟ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ وہ دین میں فقہ حاصل کرے، دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرے، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور اپنی قوم کو ڈرائے، اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب وہ ان کے پاس لوٹے، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ ڈر جائیں۔ کیا حکم ہے کہ ہر شخص کے لیے تو ممکن ہی نہیں کہ وہ کاروبار بند کر کے، تجارت بند کر کے، نوکریاں چھوڑ کر دین سیکھنے لگ جائے، لیکن یہ تو ممکن ہے کہ معاشرے کے اندر ہر گروہ کے اندر سے کچھ لوگ ایسے نکلیں جو دین سمجھنے کے لیے نکلیں، کسی عالم کے پاس جائیں، عالم کے پاس جا کر اس سے دین سیکھیں، اور دین سیکھنے کے بعد پھر جب انہیں ہدایت مل جائے پھر وہ اپنی قوم کے پاس آئیں اور قوم کو وہ ہدایت پہنچائیں، ان کو سمجھائیں کہ یہ دین ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے۔ آج بھائیو یہ چیز موجود نہیں ہے۔ ہمیں بڑا شوق ہوتا ہے بچوں کو حفظ کرانے کا، لیکن جو ہی اس نے حفظ کیا، 5ویں کا امتحان دلوایا، 8ویں کا امتحان دلوایا، اسی لائن میں لگ گئے۔ پھر وہی صبح اور شام کی دوڑ، سکول اور کالجوں کی دوڑ، ٹیوشنوں کی دوڑ، اس کو دین کو سیکھنے کا وقت نہیں ملتا، جبکہ قرآن مجید حکم دے رہا ہے کہ دین کو سیکھیں۔
اور جن مدارس کو ہم نے اس کام کے لیے وقف کیا ہے بڑی خدمت کر رہے ہیں اور یہ بڑی غنیمت ہے، لیکن بچوں کو زکوٰۃ کا مال کھلا کھلا کر ہم نے ان کے اندر وہ تربیت کی کمی ضرور رہ گئی ہے۔ اگر امیر شخص کا بچہ وہ دین سیکھتا ہے، اپنے خرچے پر سیکھتا ہے، وہ اس شوق سے سیکھتا ہے جس شوق سے اس نے بیالوجی پڑھی ہے، فزکس کیمسٹری پڑھی ہے، جیسے اساتذہ کے پاس جا کر اس کی ٹیوشن پے کی ہے، ایسے ہی وہ اللہ کا دین سیکھنے کے لیے نکلے اور وہ ایک جماعت ہو۔ اللہ نے کہا ایک جماعت نکلے، وہ 10 بچے ہوں اور وہ 10 بچے بہترین اساتذہ کے پاس جا کر ان کو ٹیوشن دے کر ان کو پیمنٹ کر کے جب دین سیکھیں گے تو یقیناً دین کی فقہ بڑھے گی، دین کی سمجھ بڑھے گی۔ آج یہ دین جس طریقے سے سوشل میڈیا میں ہر ایک کا مذاق بنا ہوا ہے، ہر مولوی کی باتیں جو ہیں وہ عجیب و غریب اس پر چل رہی ہوتی ہیں، یہ کب ختم ہوں گی؟ جب ہم میں سے پڑھے لکھے لوگ وہ دین کی بنیاد کو سیکھنے کے لیے باقاعدہ تعلیم حاصل کریں گے، باقاعدہ مدرسوں میں جائیں گے، تو پھر انشاءاللہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور یہ اللہ کا حکم ان سب پر عمل ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سیرت کے بارے میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ کی سیرت کیا تھی؟ کیا خوبصورت جواب دیا۔ ام المومنین کہتی ہیں کہ ان کی سیرت قرآن مجید تھی۔ قرآن مجید کو پڑھو، جو اللہ کا حکم اللہ نے دیا سب سے پہلے نبی نے اپنے اوپر عمل کیا۔ آج یہ چیز موجود نہیں ہے۔ آپ علماء کرام کی محفلوں میں بھی بیٹھے ہوں گے، آپ کو وہاں بھی غیبت اور چغلی نظر آئے گی۔ وہ اخلاق جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس کا اخلاق اعلیٰ ہے اور ساتھ دین کی سمجھ اس کو ہے اور وہ خوش نصیب ہے، یہ خوش نصیبی بہت کم ہے۔ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جیسا موقع ہو، جیسے لوگ بیٹھے ہوں ویسے ہی باتیں کرنا یہ آسان ہے، اور دین کی صحیح فہم حاصل کرنا، صحیح فہم حاصل کرنے کے بعد لوگوں کے اندر کھڑے ہو کر لوگوں کو بتانا کہ صحیح فہم یہ ہے، اس میں لوگ چاہے مخالفت کیوں نہ کریں، اپنی لوگ وہ برا بھلا کیوں نہ کہیں، لیکن اصل کام اس فقیہ کا یہ ہے کہ دین کو سیکھے اور دین کی اصل روح وہ لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ نفلی عبادت یقیناً بہت اجر کا باعث ہے، اور وہ نفلی عبادت آپ مسجد پر خرچہ کر لیں، بہت زیادہ خرچہ کر لیں، لیکن اس سے زیادہ مطلوب یہ ہے کہ کسی مسلمان بھائی کی مدد کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب کیا خوبصورت ترغیب ہے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے مسجد نبوی میں 1 مہینے تک اعتکاف پر بیٹھنے سے زیادہ یہ بات پسند ہے کہ میں کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے چند قدم چلوں۔ یہ موجود ہے ہمارے اندر۔ ہم نے شریعت کے اس حصے کو جو لوگوں سے متعلق ہے، جو حقوق العباد سے متعلق ہے، بالکل بھلا دیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے ایک وقت آئے گا جب علم اٹھ جائے گا، قرآن مجید کا فہم ختم ہو جائے گا۔ ایک صحابی زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول کیسے ختم ہوگا؟ ہم اس قرآن کو پڑھتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، ہمارے بچے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، یہ کیسے علم ختم ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا خوب بات کرتے ہیں، زیاد میں تو تجھے مدینے کا فقیہ سمجھتا ہوں، کیا تو دیکھتا نہیں ان یہودیوں کو؟
یہ اپنی کتاب کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، لیکن کیا اس علم پر عمل کرتے ہیں؟ کیا معاشرے میں اس علم کو پھیلاتے ہیں؟ یہ ایسا نہیں کرتے۔ یہ روایت جو ہے ابن ماجہ کی روایت ہے کہ تورات اور انجیل تو عیسائی بھی پڑھتے ہیں، عمل ختم ہو جائے گا۔ بھائیو، آج قرآن مجید کے حفظ کرنے والے الحمدللہ بہت لوگ ہیں، بڑی اچھی نیکی ہے، حفظ کے اور قرات کے مقابلے بھی بڑے ہوتے ہیں، لیکن اصل مقصود کیا بیان کیا آپ نے یہودیوں کی مثال دے کر ہمارے سامنے اصل بات کیا رکھی کہ اس پر عمل کرنے والے نہیں ہوں گے۔ یہ لطیفہ نہیں ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں، تبرک کے لیے پڑھیں، جنات بھگانے کے لیے پڑھیں، گھر میں برکت کے لیے پڑھیں، دکان کی برکت کے لیے پڑھیں، اور جو پڑھا جا رہا ہے اس کے خلاف ہماری زندگی گواہی دے رہی ہے۔ اس کے خلاف ہم نے بینک سے پیسے لے کر وہ گھر بنایا ہے جس کی برکت کے لیے قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ ہم نے سود پر پیسے لے کر اس دکان کو بنایا ہے جس کی برکت کے لیے قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ تو بھائیو، یہ مقصود اس قرآن کا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کو حاصل کرو، علم کو حاصل اس لیے نہ کرو کہ تم علماء کرام کے درمیان فخر کر سکو کہ میں بھی بڑا عالم ہوں، میرا بھی بڑا احترام ہے۔ اس لیے اس قرآن کو نہ سیکھو کہ تم علماء کرام کے درمیان اس میں فخر کر سکو، اور اس لیے بھی نہ سیکھو کہ تم بے وقوفوں سے جھگڑا کرو، مناظرے کرو، بحثیں کرو، اور وہ اگلا اس بات کو سمجھنے کا اہل ہی نہ ہو، اس کو بے وقوف کہا۔ اور نہ اس لیے سیکھو کہ مجلسوں میں تمہیں عزت ملے، اس کو اس لیے سیکھو کہ یہ اللہ کے قریب کر دے۔ اور جس شخص نے اس قرآن مجید کو اس لیے سیکھا کہ علماء کے درمیان فخر کر سکے، بے وقوفوں سے بحث کر سکے، اور مجلسوں میں اس کو عزت ملے، اس کے لیے آگ ہے، آگ ہے۔ صحیح الجامع کی حدیث ہے۔ کیسے ڈرایا؟ کتنا زبردست ڈراوا ہے ہمارے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، گناہوں سے دور ہو جاؤ۔ جب تم گناہوں سے دور ہو جاؤ گے تم متقی بن جاؤ گے۔ دیکھیے، متقی وہ نہیں ہے جو آپ کو صف اول میں نظر آ رہا ہے اور حج اور عمرے کر رہا ہے، اس کے ساتھ گناہ اگر ایسے چسپاں ہیں کہ وہ یہ کام بھی کر رہا ہے اور اس کے ساتھ سود بھی کھا رہا ہے، بھائی کی زمین پر قبضہ بھی کر رکھا ہے، کورٹ میں 4-5 کیس بھی اس کے خلاف چل رہے ہیں، وہ لوگوں کے اوپر ظلم کر کے گناہگار ہو رہا ہے، یہ شخص متقی نہیں ہے۔ متقی وہ شخص ہے جو سب سے پہلے اللہ کی نافرمانیوں سے بچتا ہے، اور پھر فرائض کے ادا کرنے کے بعد نوافل پر بھی توجہ دیتا ہے، عمرے بھی کرتا ہے، حج بھی کرتا ہے، لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ جو اس کے ذمہ فرض ہے اس کو ادا کرتا ہے، اور جن باتوں سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے رک جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ لوگوں کو خیرات کر رہا ہے، لوگوں کے اندر مشینیں تقسیم کر رہا ہے، اور بیوی بچوں کو نان نفقے سے تنگ کر رہا ہے۔ بیوی بچوں کو خرچہ دینا اس کے لیے موت لگتی ہے، اور خرچ کرنے کے لیے مسجدوں کے اوپر خوب خرچ کر رہا ہے۔ تو پہلی چیز کیا بیان فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ کیا خوبصورت وصیت ہے۔ فرمایا تم گناہوں سے دور ہو جاؤ، تم متقی بن جاؤ گے۔ اور دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قناعت اختیار کرو، یعنی جو ہے اس پر صابر ہو جاؤ، تم شکر گزار بندے بن جاؤ گے۔
اگر یہ دیکھو گے کہ اس کی کوٹھی کتنی بڑی ہے، اس کی کار کتنی بڑی ہے، اس کے پاس کتنا پیسہ ہے، کتنا بینک بیلنس ہے، کتنی گاڑیاں اس کے پاس کھڑی ہیں، تو شکر گزاری پیدا نہیں ہوگی. پھر دل میں طلب پیدا ہوگی، میں مقابلہ کروں، میں اس سے آگے بڑھوں، میں اس سے بڑی کوٹھی بناؤں. اور جب آدمی قناعت اختیار کرتا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، اللہ نے مجھے ایمان دیا ہے، اللہ نے مجھے صحت دی ہے، اللہ نے مجھے نان نفقہ دیا ہے، اب کھانے کے لیے مجھے تنگی نہیں ہے. جب تم قانع ہو جاؤ گے، قناعت پسند ہو جاؤ گے، تو تم شکر گزار بندے بن جاؤ گے. اور تیسری بات فرمائی، تم لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. جب تم پسند کرتے ہو کہ تمہیں لوگ گالی نہ دیں، کسی کو گالی نہ دو. جب تم پسند کرتے ہیں کہ لوگ تمہاری عزت کریں، تم لوگوں کی عزت کرو. جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ لوگوں کے لیے پسند کرو. لوگوں پر جلو نہیں کہ یہ چیز اس کو کیوں مل گئی. تم مومن بن جاؤ گے. اور پھر کیا خوبصورت بات ہے، فرمایا اگر تم اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرو تم مسلمان بن جاؤ گے. آج پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرنا سب سے مشکل ہے. ان کے ساتھ جھگڑے ہیں، کہیں دیوار کا جھگڑا ہے، کہیں پانی کا جھگڑا ہے، کہیں اس نے کوڑا ڈال دیا ہے، اب اس پر ان سے جھگڑے ہیں، ان کے ساتھ احسان نہیں ہے، سارے جہان کے ساتھ احسان ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ ان پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرو تم مسلمان بن جاؤ گے. اور فرمایا ہنسنا کم کرو، کیونکہ کثرت سے ہنسنا وہ دلوں کو مردہ کرتی ہے. سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے. سلسلہ صحیحہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ احادیث جمع کی ہیں جو سندن صحیح احادیث ہیں، اسے سلسلہ صحیحہ البانی کہتے ہیں. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کتنا خوبصورت فرمان ہے. اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہمارے اندر موجود ہے، ساری خطائیں ہمارے اندر موجود ہیں. ان خطاؤں کی موجودگی میں ایک چیز اگر ہم اختیار کر لیں کہ اپنی خطا پر نادم ہونا شروع کر دیں. ہم سے غلطی ہو اور ہمیں ندامت محسوس ہو، ہم نادم ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بنی آدم خطا کار ہے، ہر انسان سے خطا ہوتی ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے. آدمی مایوس نہ ہو، آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں تو زندگی بڑی گزار دی گناہوں کے اندر، میں تو گناہ گار ہو گیا، اب میرے لیے کیا توبہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا ہے پورے انسانیت پر کہ وہ کتنا بڑا گناہ کر کے کیوں نہ آئے. 99 قتل کرنے کے بعد بھی جب اس کے دربار میں آ کے بندہ نادم ہو کہ غلطی ہو گئی، ندامت دل سے ہو، سود کھاتے زندگی گزر گئی، کوٹھیاں بنا لی، اور پھر نادم ہو گیا موت سے پہلے. لیکن موت کا کیا پتہ کب کس کی آ جائے. اس لیے جو ہی بندے کو احساس ہو جائے کہ میں نے اللہ سے ڈرنا ہے تو وہ نادم ہو اپنے گناہوں پر، اللہ اس کو معاف کرنے والا ہے. بہترین انسان آپ نے فرمایا وہ خطا کار ہے جو توبہ کرنے والا ہے. یہ صحیح الجامع کی حدیث ہے. اس لیے بھائیو ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے. دیکھیے اس رمضان میں یہ 2 کام ابھی باقی ہیں، 10 دن ہمارے پاس الحمدللہ. اعتکاف میں بھی ہم بیٹھیں گے. ان 2 کاموں کو اختیار کیجئے. صالح مجلسیں، اور یہ وہ مجلسیں ہیں جو آپ کو اللہ سے جوڑتی ہیں، جو آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط کرتی ہیں. اپنی شخصیت کے ساتھ جوڑنا مقصود نہیں کہ مولوی صاحب کی تقریر بڑی لچھے دار تھی اور بڑی مزیدار تھی، بڑا مزہ آیا، بڑا میں اس میں خوش ہوا. مولوی صاحب نے کہا کیا؟ نہیں یہ تو مجھے پتا نہیں، یہ تو مجھے یاد ہی نہیں. تو بھائی مقصود شخصیت کے ساتھ جڑنا نہیں ہے، مقصود قرآن کے ساتھ جڑنا ہے، نبی کے فرمان کے ساتھ جڑنا ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ جو لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں ان کے ذریعے جڑنا ہے.
ان لوگوں کو بھی تلاش کرنا ہے اور پھر اس کتاب کے ساتھ بھی چمٹنا ہے، اس کتاب کے ساتھ بھی اللہ کے دین کو سمجھ کر قبول کرنا ہے، ہدایت کی باتیں اس سے لینی ہیں اور پھر اپنی زندگی اس کے مطابق سنوارنی ہے۔ ضرور مشکل ہے کیونکہ ایک روٹین ہے معاشرے کی، ایک بچے ہیں جو مقابلہ کر رہے ہیں اور مقابلہ کرتے ہوئے وہ بچے اپنے سامنے جو ٹارگٹ رکھے ہوئے ہیں وہ انجینئر اور پروفیسر اور ڈاکٹر کا رکھے ہوئے ہیں۔ مشکل ضرور ہے، لیکن انہی مشکلات کے اندر دین کو سیکھنے والے بھی موجود ہیں۔ تھوڑا وقت نکالیے، آدھا گھنٹہ نکالیے، پونا گھنٹہ نکالیے، کسی عالم سے تعلق قائم کیجئے اور اس عالم سے قرآن مجید اور صحیح احادیث کا فہم حاصل کیجئے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو تبدیل کیجئے۔ یہی راستہ بھائیوں کامیابی کا ہے، یہی رمضان کا یہی پیغام ہے۔ سورۃ بقرہ کی ان آیات کو گھر جا کر پڑھیے، اس میں جہاں اللہ نے روزوں کی فرضیت کا ذکر کیا، اس کے ساتھ ہی یہ ذکر فرمایا کہ تم اس قرآن سے ہدایت طلب کرو، اس کے بینات کو دیکھو، ان بینات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لو۔ بھائیو یہی راستہ کامیابی کا راستہ ہے۔ معلوم کب ہوگا؟ جب آنکھیں بند ہوں گی، جب دنیا سے تعلق ٹوٹے گا، پھر آدمی کو احساس ہوگا، پھر آدمی اپنے لیے مہلت مانگے گا، اور مہلت بھی کیا مانگے گا؟ اللہ مجھے ایک دفعہ دنیا میں جانے دے، میں نیک اعمال کر لوں۔ اس وقت ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر نہیں مانگے گا، بلکہ کہے گا کہ مجھے ان نیک اعمال کرنے کے لیے ایک موقع اور دے دے۔ یہ موقع ہمیں حاصل ہے۔ توبہ قبول کرنے والا رحمان وہ پوری رحمت کے ساتھ اس مہینے میں وہ ہمارے لیے دعوت دے رہا ہے، ہمیں کہہ رہا ہے کہ توبہ کرو اس کی طرف، جھکو اس کی طرف، مانگو اس سے صراط مستقیم مانگو، اس پر چلنے کی توفیق مانگو۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان کی توفیق عطا فرمائے، ہم دین پر چلنے والے، دین والوں کے ساتھ جڑنے والے بن جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔